مسلم لیگ کے مرکزی سیکرٹری جنرل مشاہد حسین سید 2 روزہ دورے پر پہنچے تو کراچی ایئرپورٹ پر مسلم لیگ کے مرکزی سینئر نائب صدر علیم عادل شیخ اور صوبائی جنرل سیکرٹری حلیم عادل شیخ، سردار اقبال، بستان علی ہوتی اور دیگر رہنماؤں نے سینکڑوں کارکنوں کے ہمراہ ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اپنی آمد کے فوری بعد کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مشاہد حسین سید نے کہا، انٹیریئر منسٹر نے کہ کراچی میں خودکش حملہ آور تھا، پھر وہ بیان واپس کیا۔ لیاری میں آپریشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، پھر پتہ چلا کہ وہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہم نے آرڈر دیا تھا، چیف منسٹر نے اور بیان بازی کی۔ ڈرون حملے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے۔ اور بلیک واٹر کے اوپر کل گیٹس نے، امریکی وزیر دفاع نے کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ یہ بلیک واٹر جو ہے یہ ہے، اور رحمان ملک صاحب کہتے تھے کہ نہیں ہے بلیک واٹر۔ پرسوں رپورٹ آئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، انہوں نے کہا کہ ان کی غلط بیانی، ان کا جھوٹ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ 45% قیمت بڑھے گی بجلی کی، اور اگلے 5 سال میں یہ رینٹل پاور پروجیکٹس جو دن دیہڑے ڈاکہ ہے، ڈے لائٹ رابری ہے، اس کی قیمت پاکستانی عوام کو 420 ارب روپیہ، ویسے بھی 420 ہی کر رہے ہیں تو ہے بھی 420 کی قیمت، اور اس کا مطلب 5 ارب ڈالر۔ 246 ٹارگٹ کلنگز ہو چکی ہیں۔ جو لوگ 46 لوگ شہید ہوئے تھے عاشورہ کے حوالے سے، کوئی ان کو دیا نہیں گیا معاوضہ، 70 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو سارے فگرز آپ کے سامنے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ بعد ازاں کراچی ایئرپورٹ سے ریلی کی صورت میں مسلم لیگ کے صوبائی سیکریٹریٹ تشریف لائے، جہاں انہوں نے مسلم لیگ سندھ، مسلم لیگ کراچی ڈویژن اور مسلم لیگ کے دیگر ونگز، لیبر ونگ، لیڈیز ونگ، یوتھ ونگ، ہیومن رائٹس ونگ کے عہدیداران اور کارکنان سے ملاقاتیں کیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کے میڈیا سیل کا دورہ کیا اور میڈیا کے مختلف شعبوں کی کارکردگی کے حوالے سے معلومات لیں۔ انہوں نے مسلم لیگ سندھ کے میڈیا سیل کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے مزید بہتر بنانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد مشاہد حسین سید نے مسلم لیگ کے صوبائی رہنماؤں کے ہمراہ جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کی اور انہیں مبارکباد دی۔ اس کے بعد وہ ممتاز صحافی اور دانشور انقلاب ماتری کی رہائش گاہ پر گئے اور مرحوم کی اہلیہ اور بیٹی سے اظہار تعزیت اور مرحوم کی مغفرت اور بلند درجات جبکہ لاحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے مرحوم کی صحافت کے لیے شاندار خدمات پر ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور بعد میں وہ AR صدیقی کی رہائش گاہ پر گئے، ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد انہوں نے مقامی اسپتال میں زیر علاج مسلم لیگ کے رہنما بابر قائم خانی کے بڑے بھائی کامریڈ عبد المجید کی عیادت کی اور جلد صحتیابی کی دعا کی، جبکہ مشاہد حسین سید امریکہ میں زیر حراست ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائش گاہ پر بھی گئے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا۔ دورے کے آخر میں انہوں نے مقامی ہوٹل میں مسلم لیگ کے صوبائی صدر غوث بخش خان مہر، علیم عادل شیخ، حلیم عادل شیخ اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ جو بلدیاتی نظام ختم کیا گیا ہے اس حوالے سے حکومت فوراً اعلان کرے الیکشنز کا اور الیکشنز کی تاریخ کا، اور حکومت یہ کام نہ کرے کہ جو منتخب اداروں کو نوکرشاہی کے حوالے کر دے۔ پہلی دفعہ ہم نے نوکرشاہی کو تابع کیا منتخب نمائندوں کے، عوام کے نمائندوں کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بھی ملا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، پہلا وفد جو اونلی وفد جو پاکستان کا ملا ہے ان کے ساتھ وہ میں تھا، لیڈ کر کے گیا اکتوبر 2008 میں۔ اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ جو کل مقدمہ ان کا ہو رہا ہے، کل ثابت ہو گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس، استغاثہ کے پاس کوئی کیس نہیں، کوئی ثبوت نہیں، نہ دہشت گردی کا، اور جو الزام جھوٹا لگایا تھا انہوں نے کہ انہوں نے گولی چلائی ہے پستول گن کے ساتھ، وہ بھی کوئی DNA ایکسپرٹ، اور وہ اس کی ساری ٹیسٹمنی مجھے بریف کیا ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری شوڈ رائٹ ٹو پریزیڈنٹ اوباما، ان سے بات کریں کہ یہ اگر مقدمہ ایک معصوم خاتون کے خلاف جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے یہ چلے گا تو اس سے پاکستان امریکہ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اور ایک خلیج بڑھے گی یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کے درمیان۔ دونوں حکمراں جماعتوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ مذاق بند کریں پاکستانی عوام کے ساتھ۔
کبھی کٹی ہوتی ہے، کبھی جفی پڑتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم ان سے ملاقات نہیں کریں گے، پھر کہتے ہیں ہم ویلکم کریں گے. تو اس قسم کی جو ہے نا یہ نورہ کشتی ختم کریں. 2-3 چیزوں پر کنسنسس ہے پاکستان کے. کوئی جمہوری نظام کو خطرہ نہیں، اور جمہوری نظام شوڈ بی اسٹرینتھنڈ اینڈ کنٹینیوڈ. دوسرا، فوج کے آنے کا کوئی امکان نہیں، نہ کوئی چاہتا ہے نہ فوج چاہتی ہے، ویری کلیئر. تیسرا یہ ہے ادارے مضبوط کریں. فرد کی بات نہیں ہے، ادارے، پارلیمنٹ، جوڈیشری، رول آف لا، یہ ان کو بڑھیں.